اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے درود پڑھیں آل محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ مبارکباد اور ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں آپ مومنین کی خدمت میں اور مراجع عظام کی خدمت میں، ولی امر مسلمین جہان حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی خدمت میں، اور خصوصاً بالخصوص آج کے اس جشن کے حقیقی وارث والی دوراں یوسف زہرا حجت خدا امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں، اور دعا گو ہوں کہ یہ تمام بزرگ ہستیاں ہمیں آج کے دن وہ عیدی عطا فرمائیں کہ جو ان کے شایان نشان ہے۔ ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک دو نکتے میں سرنامہ کلام کے طور پر اس محفل اور اس میلاد کی مناسبت سے اور اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور پھر ہم چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف کہ جو علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہے۔ یہ جو ایام ہیں معصومین کی ولادت کے یا پھر معصومین کی شہادت کے، ان کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ ہم یہ کیوں مناتے ہیں؟ ہر سال جیسے ہی کسی معصوم کی ولادت کا دن آتا ہے یا ولادت کی شب آتی ہے، رات آتی ہے، تو ہم اس کو جشن کے طور پہ مناتے ہیں۔ جب کسی معصوم کی شہادت کی رات آتی ہے یا دن آتا ہے تو اس کو ہم شہادت کے طور پہ مناتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کئی ایک وجوہات ہیں، چونکہ میں نے یہاں پہ روکنا نہیں، میں جسٹ ایک اشارہ کر کے اپنے یہ جو بچے ہمارے بیٹھے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ ہم یہ دن مناتے ہیں۔ کئی ایک وجوہات ہیں کہ جن میں ایک وجہ یہ ہے کہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اہل بیت عصمت و طہارت کی خوشیوں میں خوش ہو جاتا ہے اور ان کے غموں میں مغموم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک علامت ہے مودت اہل بیت کی، یہ ایک ثبوت ہے ولایت محمد و آل محمد کا کہ ہم اس خاندان کے ساتھ مودت رکھتے ہیں، ان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اپنے یہاں بہت سارے بزرگ ایسے بیٹھے ہوں گے کہ جن کے خدا محمد و آل محمد کی جوار میں جگہ نصیب فرمائے، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، جن کے عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ابھی کچھ بہت لمبا عرصہ نہیں گزرا کہ وہ چلے گئے ہیں، لیکن آج ہم کتنی دفعہ سال میں ان کو یاد کرتے ہیں، ان کے لیے اس طرح کے اہتمام کرتے ہیں، ان کی ولادت کے موقع پہ ہم کوئی اہتمام کرتے ہیں، ان کی رحلت یا جس دن وہ فوت ہوئے کہاں ہم اتنا کرتے ہیں۔ لیکن جب بھی محمد و آل محمد کی ولادت یا شہادت کا دن آتا ہے تو ہم اس کو پوری کی پوری اپنی انرجی اور آب و تاب کے ساتھ مناتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اہل بیت کی خوشیوں میں خوش اور ان کے غموں میں مغموم ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ رسول خدا نے فرمایا یا علی انا و انت ابوا هذه الامہ، اے علی میں اور آپ اس امت کے باپ ہیں۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ہم اولاد اہل بیت ہیں۔ میں پوری ذمہ داری سے میں کبھی بھی کوئی بات ایسی نہیں کرتا، کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی بات کروں میں ذمہ دارانہ بات کروں۔ یہاں یہ کوئی جگہ ہی نہیں، اور نہ ہی ابھی ہماری یہ عمر ہے اور سن و سال ہے کہ ہم کوئی ایسی دلی بات یہاں پہ کر جائیں کہ جس کے پیچھے ہمارے پاس نہ کوئی دلیل نہ ہو۔ تو ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں کچھ حسب اور نسب دونوں کے اعتبار سے اولاد علی و بطول ہیں، کچھ فقط حسب کے اعتبار سے اولاد علی و بطول۔ نسب کے اعتبار سے اولاد علی و بطول ہونا اتنا اہم نہیں ہے۔ صادق آل محمد فرمایا کرتے تھے کہ میری شان یہ نہیں کہ میں نسب کے اعتبار سے یعنی خونی رشتہ داری کے اعتبار سے علی علیہ السلام کا بیٹا ہوں، نہ، میری شان یہ ہے کہ میں ولایت علی پہ چلتا ہوں، یہ میری شان۔ سلمان کوئی سید تھوڑے تھے،
سلمان کے لیے پیغمبر نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہماری اہل بیت سے، لہذا یہ اولاد اہل بیت ہونے کا ثبوت ہے۔ تیسری گزارش اس میلاد کی مناسبت سے یہ کہ جس طرح محمد و آل محمد کو پروردگار عالم نے ہمتائے قرآن قرار دیا، جیسے فرمایا نا کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اور ایک اور مقام پہ مولا فرماتے ہیں کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، کہ ہم سارے کے سارے محمد ہی محمد ہیں۔ تو جس رات قرآن زمین پہ نازل ہوتا ہے، پروردگار نے اس رات کی شان میں ایک پورا سورہ نازل فرمایا، اور سورہ نازل فرمایا اور وہاں پہ فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں معلوم ہی نہیں کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ جس رات قرآن نازل ہو وہ رات بابرکت ہے، جس رات ہمتائے قرآن یعنی امیر المومنین سے لے کے حضرت صاحب عصر والزمان علیہ السلام تک جو معصوم دنیا میں تشریف لائے اور پیدا ہو، وہ رات بھی بابرکت ہے، وہ دن بھی بابرکت ہے، وہ رات بھی بابرکت ہے، وہ دن بھی بابرکت، عبادت کی رات ہے، سعادت کی رات ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ اور پھر یہاں پہ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ علماء نے اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم عموماً یہ سوچتے ہیں کہ ہر سال لیلۃ القدر میں وہی پچھلے سال والی رحمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ عطا کر دیتا ہے نا، اگر ہم یہ سوچتے ہیں تو یہ سوچ اپنے دماغ سے نکال دینی چاہیے۔ وہ کوئی محدود ہے کہ وہی پچھلے سال کی رحمت عطا کرے؟ یہ تو وہ دیتا ہے کہ جس کے خزانے میں کوئی کمی ہو، وہی پچھلے سال والی چیز دوبارہ دے دیتا ہے، کیونکہ خزانہ محدود ہے، وہ لامحدود ہے۔ ہر سال لیلۃ القدر میں ایک نئی رحمت عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس دن اور جس رات کوئی معصوم دنیا میں آئے، ایک نئی خیرات عطا کرتا ہے، ایک نئی خیرات عطا کرتا ہے، ایک نیا لطف عطا کرتا ہے، ایک نئی مہربانی عطا کرتا ہے۔ یہ ہمارے اوپر ہے، یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم یہاں سے کیا کچھ لے کے جاتے ہیں۔ یہ ظرف ہمارا جتنا بڑا ظرف ہوگا اتنی زیادہ خیرات مل جائے گی۔ صادق آل محمد کے پاس ایک شخص آتا تھا، کہتا تھا مولا مجھے اسم اعظم عطا کر دیں۔ مولا نے فرمایا نہیں، ابھی چلے جائیں۔ پھر آ گیا، کہا مولا مجھے اسم اعظم سکھا دیں۔ بہرحال ہمارے یہاں جو اسم اعظم کے متعلق عام خیال پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض الفاظ ایسے ہیں، خدا کے نام ایسے ہیں کہ جب بندے کے پاس آ جاتے ہیں تو وہ جو دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ کے زمانے میں بلم ابن بعور کی دعا قبول ہو جاتی تھی، بلم کی دعا قبول ہو جاتی تھی، تبھی تو فرعون نے اس کو کہا کہ تو موسیٰ کو جا کے بد دعا کر۔ بہرحال تو پھر وہ آیا، جب تیسری دفعہ وہ آیا تو اس نے کہا مولا مگر اس دروازے سے کبھی کوئی خالی بھی واپس گیا ہے؟ مولا نے فرمایا نا۔ کہا میں متعدد مرتبہ آپ کی بارگاہ میں آ چکا ہوں مولا، آپ علی کی اولاد ہیں، آپ سخی کی اولاد ہیں، آپ سخی ابن سخی ابن سخی ہیں۔ مولا اس تحدیث سے کوئی واپس جاتا ہے؟ مولا مجھے عطا فرمائیں، مجھے اسم اعظم عطا فرمائیں۔ مولا نے فرمایا اچھا ایسا کر، مدینے کے بعد تھوڑا چلا جائے، وہاں پہ ایک پل ہے، اس پل کے اوپر جا کے بیٹھ گیا، جو وہاں پہ منظر تجھے نظر آئے اور تو دیکھے وہ آ کے مجھے بتانا۔ وہ وہاں پہ چلا گیا، کچھ دیر بیٹھا، کچھ دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے، کمر اس کی جھکی ہوئی ہے، صحرا سے کہیں سے اس نے کچھ لکڑیاں چنی ہیں، لکڑیوں کی گٹھڑی چھوٹی سی باندھ کے سر پہ رکھ کے تو وہ جب پل کے اوپر آ کے چڑھا تو بہرحال پل شاید تھوڑا سا لمبا تھا، تو عین اسی وقت ایک گھوڑا سوار جوان بھی اس پل کے اوپر پہنچ گیا۔ اس بوڑھے نے کہا کہ اس گھوڑا سوار نے کہا اے بوڑھے جلدی کرو، پل عبور کرو۔ بوڑھا کتنا تیز چل سکتا تھا، کتنا تیز چل سکتا تھا، اس نے اپنی کوشش کی لیکن پھر بھی بوڑھا تھا، سر پہ وزن تھا۔ گھوڑے سوار نے گھوڑا پیچھے لگایا، اپنی رکاب سے پیر نکال کے بوڑھے کی پشت پہ اپنا پیر مارا، بوڑھا زمین کے بل منہ کے بل زمین پہ گرا، ناک سے اور منہ سے خون بہنے لگ گیا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑی دی اور دوڑاتا ہوا آگے نکل گیا، دوڑاتا ہوا آگے نکل گیا۔ یہ بندہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، جو امام کے پاس آتا تھا کہ مجھے اسم اعظم دے، یہ منظر دیکھ رہا تھا۔
جب مولا کے پاس آیا، مولا نے فرمایا کیا دیکھا ہے؟ کہا مولا ایک ظلم فاش دیکھا ہے۔ مولا نے فرمایا کیا دیکھا ہے؟ سارا واقعہ بتایا۔ مولا نے فرمایا اگر آپ کے پاس اسم اعظم ہوتا آپ یہاں پہ کیا کرتے؟ کہا مولا اسی لیے تو میں اسم اعظم مانگ رہا ہوں، آج اگر میرے پاس اسم اعظم ہوتا میں اس گھوڑے سوار کو بد دعا کرتا، یہ بھی پتھر بن جاتا، اس کا گھوڑا بھی پتھر بن جاتا۔ مولا نے فرمایا خوب، یہی وجہ ہے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کا ظرف چھوٹا ہے۔ جس بوڑھے کو اس نے پاؤں مارا تھا اور پاؤں کی ٹھوکر مار کے زمین پہ گرایا تھا اور اس کے ناک سے اور منہ سے خون چلا تھا، یہ ہمارا ماننے والا ہمارا شیعہ ہے، اس کے پاس بذات خود اسم اعظم ہے، لیکن اتنی وسعت ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کو پتھر نہیں بنا دیتے۔ اتنی وسعت ہے کہ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پتھر نہیں بنا دیتے۔ ظرف، جس کے پاس جتنا ظرف ہوگا یہاں سے اتنی خیرات ملے گی۔ یہ ہمارے اوپر ہے، ادھر کمی نہیں ادھر کمی ہے۔ کیوں نہیں زیادہ خیرات دیتے؟ کیونکہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اب دیکھیے انسان کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہرحال ہر کسی کو کچھ نہ کچھ نعمتیں عطا کی ہیں، وہی نعمتیں ہمیں خدا سے کس قدر دور کر رہی ہیں۔ کسی کے پاس پیسہ ہے، وہ پیسہ دیکھ لے کہ وہ پیسہ اطاعت خدا میں لگا رہا ہے یا خدا کی نافرمانی میں۔ کسی کے پاس جوانی ہے، وہ خود دیکھے کہ وہ جوانی اللہ کی اطاعت میں لگا رہا ہے یا اللہ کی نافرمانی میں لگا رہا ہے۔ کسی کے پاس وہ حسن ہے کہ چہرے کی ٹکیا خدا نے اپنی رحمت سے حسین بنا دی، خوبصورت بنا دی، یہ حسن وہ اللہ کی اطاعت میں لگا رہا ہے یا اللہ کی نافرمانی میں لگا رہا ہے۔ بہرحال خدا کہتا ہے کہ بندہ خدا میں نے تجھے یہ چھوٹی سی نعمت دی، تو وہ نہیں سنبھال سکا، یہی نعمت تجھے جہنم میں لے کے جا رہی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو ان کا مال جہنم میں لے کے جا رہا ہے، کتنے لوگ ہیں جن کو ان کا علم جہنم میں لے کے جا رہا ہے۔ علم پہ تکبر کرنا، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، بھلے 6000 سال پرانا عابد بھی تکبر کرے۔ ابلیس عزازیل تھا، مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں عالم ملکوت میں 6000 سال اس نے اللہ کی عبادت کی ہے، ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا، ملائکہ کو عبادت کے طریقے سکھاتا تھا، رتی برابر تکبر اس کے دل میں آیا۔ خدا نے فرمایا فخرج منھا فإنک رجیم، نکل جا میرے دربار سے، تو شیطان ہو گیا۔ کسی کو علم تکبر کی طرف لے کے جا رہا ہے، کسی کو مال تکبر کی طرف لے کے جا رہا ہے، کسی کو حسن تکبر کی، کسی کو جوانی تکبر۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نہیں دیتا، اس لیے نہیں دیتا کہ تجھے تھوڑا سا دیا ہے تو تو میری راہ میں لگانے کی بجائے میرے دشمن کی اگر زیادہ دے دوں تو پتہ نہیں یہاں پہ کیا کر دے گا۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے ہیں کہ یہ جو ہم کسی کے اوپر کم ظلم کرتے ہیں یا زیادتیاں کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نیک بہت ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مصر چھوٹا ہے، ہمارا مصر چھوٹا ہے، ورنہ فرعونیت کی کمی ادھر بھی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا جیسے پیٹ شکم میں اگر پہلے والی غذا کھڑی ہو تو اوپر سے ہم کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ پہلے والی نہیں ہضم کر سک رہے۔ جب پہلے والی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، ہم اس کو نہیں صبر کر سکتے اور تحمل کر سکتے۔ تھوڑی سی نعمت ہمارا برتن سے اچھل رہی ہے، اللہ زیادہ نہیں دیتا، اس لیے کہ خدا زیادہ دے دے تو ہم اپنے آپ کے اوپر ظلم کر بیٹھے، ایسا ظلم کی جو ناقابل معافی ہو جائے گا۔ لہذا فرماتے ہیں کہ یہاں سے جو چاہے ملتا ہے، یہ رؤوف، یہ امام رؤوف کی ولادت کی رات ہے، یہاں سے جتنا چاہے ملتا ہے، لیکن ظرف بڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ یہ چند مقدماتی میری گزارشات تھی کہ جو بارہ میں نے میلاد کا اور جشن کا ماحول بنانے کے لیے اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے ضروری سمجھی۔ آپ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ میں بہرحال مولا کی حیات طیبہ کو جب تک میں دیکھوں گا کہ آپ تھکے نہیں ہیں اس وقت تک بیان کروں گا۔ جیسے ہی مجھے اندازہ ہوا کہ آپ تھک گئے ہیں میں وہیں پہ بس کر۔ البتہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں، خدا جانتا ہے ہم نے ائمہ کا حق ادا نہیں کیا۔ ابھی قبلہ جاور شاہ صاحب سے رستے میں بات ہو رہی تھی، ہمارے ائمہ آج بھی مظلوم ہیں، ائمہ طاہرین آج بھی مظلوم ہیں۔ اس زمانے دشمنوں کے ہاتھوں مظلوم تھے، آج اپنوں کے ہاتھوں مظلوم ہیں۔
آج اپنوں کے ہاتھ میں مضمون ہے۔ یہ بات اتنی وسیع ہے کہ اس کو کھولنے کا ٹائم نہیں ہے کہ اس کو کھول کے اس کے اوپر تفصیل بیان کی جائے، بس اتنا سمجھ لیجیے کہ آج بھی مضمون ہے۔ علی ابن موسیٰ پہ کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم 2-4 اشرے کرواتے ہیں؟ 2 اماموں کا تاریخ تشیع پہ اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ آج میں اور آپ جو مقام امامت سے آشنا ہیں اور آگاہ ہیں، یہ خصوصاً 2 اماموں کی محنت کا صلہ ہے۔ ایک صادق آل محمد، ایک عالم آل محمد علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام۔ صلوات پڑھ دیجیے دونوں اماموں کی ذات صلی اللہ امامت کا تعارف کروانے کے لیے اور مکتب اہل بیت کو احیا کرنے کے لیے اسلام ناب محمدی کو از سر نو زندہ کرنے کے لیے 2 اماموں نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ آپ کہیں گے میں امام حسین علیہ السلام کی نہ، سارے امام مخزن علوم آل محمد تھے، مخزن علوم خدا تھے، سب کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم نعمات سے نوازا تھا اور علم سے نوازا تھا، لیکن 2 اماموں کو اللہ نے خصوصی موقع عطا کیا، ایک صادق آل محمد کو، ایک عالم آل محمد کو۔ صادق آل محمد کا زمانہ یہ تھا کہ میں پہلے بھی بہرحال جب مولا کی ولادت کی رات تھی تو یہاں پہ عرض کیا تھا کہ بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں اقتدار کی جنگ لڑ رہے تھے۔ ایسے موقع پہ امام صادق علیہ السلام کو موقع مل گیا، مولا نے اہل بیت کے علوم سے دنیا کو آشنا کیا، یہاں تک کہ روایت بتاتی 4000 شاگرد مولا نے تربیت کیے جو دنیا کے مختلف گوشوں کنار میں پھیل گئے، اور انہوں نے جا کر وہاں پر اہل بیت کی تعلیمات کو عام کیا اور لوگوں کو بتایا کہ مقام اہل بیت کیا ہے اور محمد و آل محمد کون ہے۔ دوسری ذات کہ جس نے پھر اہل بیت کے مقام کو دنیا تک پہنچایا، بیچ میں پھر خاندان عباسیہ کی وجہ سے عباسیوں کے ظلموں کو آپ کم نہ سمجھیے کہ یہ بنو امیہ سے انہوں نے کچھ کم ظلم کیے ہیں، نہ، ان کے مظالم بھی اہل بیت کے اوپر اسی طرح تھے جیسے بنو امیہ کے مظالم تھے۔ کئی مقامات پر ان کے مظالم بنو امیہ سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں، کئی مقامات پر ان کے جو ظلم ہیں وہ بنو امیہ سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں، لیکن ان کو کسی نے بیان نہیں کیا، یہ ہماری خامی ہے، یہ ہماری غلطی ہے، ہم نے کربلا کو زندہ کیا، ہم نے کربلا پہ مجالس رکھی، ماتم کیے، نظر نیاز بانٹی، لوگوں کو بلایا، آج دنیا کو پتہ ہے کہ کربلا میں کیا ہوا تھا، کربلا میں کیا ہوا تھا۔ باقی اماموں کی جو مظلومانہ شہادت ہے ہم نے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا، ہم نے نہیں دنیا کو بتایا، اس لیے لوگوں کو نہیں پتا کہ بنی عباس نے کیا ظلم کیے تھے اہل بیت عصمت و طہارت پر، کہ یہ ہماری طرف سے خامی ہے، ہماری طرف سے کمی ہے کہ ہم نے اہل بیت عصمت و طہارت پہ ہونے والے مظالم کے اوپر اشرے نہیں رکھوائے، ہم نے ان کے اوپر ان کی سیرت کو ہائی لائٹ اتنا نہیں کیا کہ جتنا کرنا چاہیے تھا۔ مناسب ہے، میں تو ایک ادنا سے طالب علم، یہاں بہت بڑے بزرگ اور علماء موجود ہیں، مناسب ہے کہ مولا کا جیسے یہ دہائے کرامت تھا جناب معصومہ کی ولادت سے لے کے علی ابن موسیٰ رضا کی ولادت تک، پورے 10 کے 10 دن ہم مولا کا میلاد مناتے ہیں، جناب معصومہ کا اور جناب امام رضا علیہ، کیا فرق پڑتا ہے؟ 10 دن ہمیں تو باہر سے کچھ منگوانا پڑتا تھا یہاں پہ، تو اس طرح سے وارد ہونا چاہیے۔ 2 شخصیتوں کا ہمارے مکتب میں بہت بڑا احسان ہے، امام صادق کا اور ایک علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا۔ علی ابن موسیٰ رضا کی جو سیاسی زندگی ہے اس کے حوالے سے میں 1-2 نکتے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ دشمن یہ جان چکا تھا کہ بہرحال کربلا کی ہو جانے کے بعد بھی، کربلا کے بعد کے واقعات بھی، ایک واقعہ فخر ہوا تھا، شہید فخر، کہ ان میں حسنی سادات کو انہوں نے شہید کیا تھا فخر کے مقام پر، وہ بھی کوئی کربلا سے کم واقعہ نہ تھا، شہید فخر وہ بھی کوئی کربلا سے کم واقعہ نہ تھا۔ بہت کوشش کی ہے حسنی سادات نے کہ جس طرح کربلا عوام الناس کے اندر مقام پیدا کر گئی ہے اسی طرح واقعہ فخر بھی پیدا کرے، لیکن بہرحال اس مقام پہ نہیں جا سکا واقعہ فخر، لیکن سادات کا بہت خون بہایا انہوں نے، منصور دبانیکی نے، ہارون الرشید نے، مامون الرشید نے، اسی طرح سے محمد امین نے، اسی طرح سے متوکل عباسی نے۔ متوکل وہ شخص تھا
جس نے امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کو گرا کر، حرم کو گرا کر، روزے کو گرا کر، قبر کے اوپر ہل چلوا کر اس کے اوپر پانی چھوڑ کے کھیتی کاشت کر دی، اور جتنے لوگ امام کے مزار کے اوپر بیٹھے تھے سب کو قتل کروا دیا، ان کے مال لوٹ لیے۔ حرم کے اندر جتنا کوئی مومنین نے آ کے سونا رکھا تھا، چاندی رکھی تھی، وہ بھی ساری لٹوا لی۔ اہل بیت کے حرم لٹواتے تھے، ان کے ماننے والوں کو مرواتے تھے، ان کی قبروں پہ ہل چلا کے پانی چلاتے تھے، اوپر کھیتی باڑی کاشت کرتے تھے۔ یہ کوئی معمولی مظالم ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ حسین بن علی کے حرم مبارک کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا؟ لیکن یہ سارا ہوا ہے۔ کتنے لوگوں کو یہاں پتہ ہے کہ مولا کے حرم کے ساتھ متوکل عباسی نے یہ کیا تھا؟ تو علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کے بارے میں یہ تھا، مامون جان چکا تھا کہ یہ قوم، یہ اہل تشیع، یہ تشیع، یہ ظلم سے دبنے والے نہیں ہیں، یہ ظلم کے سامنے سر نگو ہونے والے نہیں ہیں، یہ ظالم کے آگے گردن کٹانے والے ہیں، گردن جھکانے والے نہیں، یہ ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے، اس کی بیعت نہیں کرتے۔ لہذا مامون نے ایک نئی اسٹریٹجی اپنائی۔ اس نے کیا اسٹریٹجی اپنائی؟ اس نے کہا چونکہ تلوار سے یہ فتح نہیں ہوئے، اب ان کو ایک اور طریقے سے فتح کرتا ہوں۔ اس نے علی ابن موسیٰ کو ولی عہد بنا دیا، اور ولی عہد بنا کر خط بھیجا کہ مدینہ میں کہ میں نے آپ کو اپنا ولی عہد بنایا ہے، آپ میرے پاس آئیں خراسان میں، اور آ کر جو ہے ولایت عہدی کے فرائض سر انجام دیں۔ امام خمینی کی کتاب کے چند جملات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، 250 سالہ انسان کے۔ امام فرماتے ہیں کہ کئی ایک اہداف تھے اس کے پیچھے۔ پہلا ہدف یہ تھا، دنیا کو یہ دکھانا تھا کہ لوگوں دیکھو دیکھو، یہ جو بنی ہاشم اور اولاد فاطمہ ایک مدت سے کہہ رہے تھے نا کہ یہ حکومت ظالموں کے ہاتھ میں ہے، یہ لوگ جو حکومت میں بیٹھے ہیں یہ مشروع نہیں ہے، ان کی حکومت یہ منصوص من اللہ نہیں ہے، یہ دیکھیں جیسے ہم نے وافر کی فوراً ہماری حکومت میں آ کر ہمارے ولی عہد بن جائے۔ یعنی افکار عمومی کے اندر یہ تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ فقط ان کو پہلے کسی نے اپرچونٹی نہیں دی، موقع نہیں دیا۔ اگر ان کو پہلے موقع مل جاتا، یہ پہلے خلیفے سے لے کر آج تک سب کے ساتھ ساتھ ہوتے۔ اور یہ جو اعلان کر رہے ہیں یہ حکومت فاسق ہے، یہ حکمران اللہ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ معصوم نہیں ہے، یہ منصوص من اللہ نہیں ہے، یہ سب ایک ظلم ہے۔ پہلی اس کی خواہش یہ تھی۔ دوسری خواہش یہ تھی کہ جو علویوں کی مختلف مقامات پر بغاوتیں تھیں کہ امین کے زمانے میں بھی تھیں، ہارون کے زمانے میں بھی تھیں، مامون کے زمانے میں بھی تھیں، اور اسی طرح منصور دوانیکی کے زمانے میں بھی تھیں، ابو العباس صفا کے زمانے میں بھی تھیں۔ پچھلے سارے زمانوں کو مامون نے اسٹڈی کیا ہوا تھا، اس کو پتہ تھا کہ ان شورشوں کو، ان بغاوتوں کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جب میں شیعوں کے پیشوا کو اپنا ولی عہد بنا دوں گا، یہ سارے کے سارے منسوخ کر جائیں گے، ساری بغاوتیں ختم ہو جائیں گی میری حکومت میں۔ لہذا وہ چاہتا تھا کہ میں تیسری بات یہ کہ اپنی حکومت کے اوپر ایک الہی حکومت ہونے کی مہر لگوائے کہ دیکھو میری حکومت ایک اللہ کی حکومت ہے، اگر اللہ کی حکومت نہ ہوتی تو معصوم امام کیسے میرا ولی عہد بنتا؟ یہ جو میرے ولی عہد بنے ہیں اس کا مطلب یہ میری حکومت خدا کی حکومت ہے۔ اور بہت سارے آداب ہیں، میں یہاں پہ بھی نہیں روکنا چاہتا، میں نے آپ کو کسی اور جگہ پہ لے کے جانا ہے۔ بہت سارے آداب ہیں، یہ کتاب ضرور پڑھیں امام خامنائی رحمۃ اللہ حفظہ اللہ تعالیٰ کی کہ 250 سالہ انسان، وہاں پہ یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ امام علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ الامام امام لو کان فی المہد صبیہ، امام ہوتا ہے اگرچہ وہ آغوش مادر میں ہی کیوں نہ ہو۔ امام سمجھ رہے تھے، کوئی بندہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، امام سمجھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ امام چونکہ اس کی چال کو سمجھ گئے، امام نے پہلا قدم یہ اٹھایا، میری طرف دیکھیں آپ، سیاسی طور پر امام نے پولیٹیکلی پہلا قدم، اس پولیٹکس کو پہلے قدم پہ امام نے کک لگائی اور پاؤں تلے ساری کی ساری اس کی پالیسی کو امام نے دیا کہ جس کو خود مامون بھی درک نہ کر سکا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ جیسے مامون نے اپنا ولی عہد کا فرمانہ اور وہ خط لکھ کر بھیجا اور کہا کہ آپ میرے ولی عہد ہیں، تو امام نے فرمایا کہ نہیں، میں تیرا ولی عہد نہیں بنتا، مجھے قبول نہیں ہے، مجھے تیری ولایت عہدی قبول نہیں ہے، میں نہیں بنتا تیرا ولی عہد۔
مولا کا انکار اس بات کا ثبوت بن گیا کہ اگر یہ حکومت مشروع ہوتی تو علی ابن موسیٰ کیسے انکار کرتے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل۔ اس نے کہلوا بھیجا کہ میں آپ آ جائیں، میں آپ کو حتیٰ کہ آپ کو تخت خلافت پہ بیٹھا دوں گا، آپ آ جائیں میرے ساتھ آ کے مل کے کام کریں۔ آپ تو میں امام نے فرمایا سن، اگر یہ خلافت تجھے اللہ نے دی ہے تو تو اللہ کی دی ہوئی نعمت کیسے کسی کو دے سکتا ہے اپنی مرضی سے؟ دیکھیے ایک چیز اللہ نے مجھے دی ہے، میں اللہ کی اجازت کے بغیر کیسے کسی کو دے سکتا ہوں؟ مولا نے فرمایا اگر یہ خلافت تیرا حق ہے، اللہ نے تجھے دیا ہے، تو تو اللہ کے انتخاب کو کیسے کسی اور کو منتقل کر سکتا ہے؟ اللہ نے تجھے منتقل کیا ہے۔ مولا نے فرمایا اگر یہ خلافت تیری نہیں تو جو چیز تیری نہیں پھر تو کیسے کسی کو دے سکتا ہے؟ شاید بات تھوڑی سی میں پیچیدہ کر دیا۔ مولا نے فرمایا اگر یہ خلافت تجھے اللہ نے دی ہے پھر بھی تو کسی کو نہیں دے سکتا، اگر تیری نہیں تو پھر تو کسی کا مال کسی کو کیسے دے سکتا ہے؟ یہاں تک کہ مامون مجبور ہو گیا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا اگر میری ولایت علی قبول نہ کی۔ اب میرے مولا نے فرمایا ٹھیک ہے، اب میرے مولا نے فرمایا ٹھیک ہے۔ دنیا کو پتہ چل گیا کہ اس نے قتل کی دھمکی دی ہے، تب میرے مولا یہاں پہ وہ جو افکار عمومی کو نارملائز کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ بات خاک میں مل گئی، وہ سارا کا سارا پروپیگنڈا مٹی میں مل گیا مامون کا۔ اب جب میرے مولا کو مجبور کر کے لے گئے، یاد رکھیں مومنین، یاد رکھیں آج کی اس جشن میں یہ جو بات میں ابھی کرنے جا رہا ہوں، اگر مومنین کو میں یہ بات سمجھا کے چلا گیا خدا کی قسم جشن کا حق ادا ہو گیا۔ تشیع نے ہمیشہ سختیوں میں سروائیو کیا ہے، پوری کی پوری شیعہ کی تاریخ یہ ہے کہ مشکلات اور مصائب میں اس نے اپنے آپ کو بلند اور کمال کی طرف لے کے گئی ہے، پوری تاریخ یہ ہے۔ میرے پاس وقت ہو میں اس کے اوپر دسیوں گھنٹے آپ کی خدمت میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، میں طالب علم ہوں، لیکن چونکہ طالب علم مکتب اہل بیت کے ساتھ وابستہ رہتا ہوں، کئی گھنٹے میں اس موضوع کے اوپر آپ کی خدمت میں عرائض پیش کر سکتا ہوں۔ تشیع کی پوری تاریخ سختیوں کے اندر لکھی گئی ہے، مصائب اور مشکلات کے اندر لکھی گئی ہے۔ انہوں نے مشکل کھڑی کی میرے مولا کے لیے، لیکن تشیع نے کیا کیا؟ مولا نے کیا کیا؟ مولا نے یہ کیا، مولا نے مصیبت کو فرصت میں تبدیل کر لیا، مولا نے مصیبت کو نعمت میں بدل لیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر، صلی علی محمد۔ مولا نے کیسے اس مصیبت اور مشکل کو نعمت میں بدلا؟ مولا نے فرمایا کہ دیکھ مامون، میں تیری ولایت علی کے لیے آ رہا ہوں، لیکن دو تین کام میں تیری سیاست اور حکومت کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کروں گا، ٹھیک؟ نہ کسی کو عزل کروں گا، نہ کسی کو نصب کروں گا، نہ کسی کو معزول کروں گا، نہ کسی کو حکومت میں تیری حکومت میں ولی عہد کی حیثیت سے میں اس کو جو ہے منصب عطا کروں گا۔ اور اس سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ولی عہد عموماً چھوٹی عمر کے آدمی کو بنایا جاتا ہے، میری بذات خود تو اس سے عمر زیادہ ہے، لہذا ایک چیز مولا نے جو فرصت اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے جو مولا نے کام کیا وہ یہ تھا کہ مولا بقیہ ائمہ کی طرح مملوء المنبر نہ تھے، یعنی علی ابن الحسین زین العابدین کو نہیں اجازت تھی کہ وہ منبر پہ آ کے، آپ کو معلوم ہے حتی دربار یزید میں تھوڑی دیر کے لیے علی ابن الحسین کو منبر ملا تو مولا نے وہ کمال کا خطبہ دیا کہ یزید مجبور ہو گیا اس بات پر کہ جلدی کرو جا کے بے وقت کی اذان عطا دے دو تاکہ یہ خطبہ یہاں پہ ختم کر دیں۔ کسی اماموں کو خطبہ نہیں دینے دیتے تھے، مولا کو منبر مل گیا کیونکہ ولی عہد تھے۔ اب کس کی طاقت تھی کہ آ کے کہے کہ منبر سے پیچھے ہٹ جائے؟ مولا مرو کی مسجد میں بیٹھ جاتے تھے۔ مولا علی ابن موسیٰ رضا کا جو تشیع پہ خصوصی احسان ہے وہ یہ ہے کہ مولا نے امامت کی فضیلت اور مقام لوگوں کو بتایا، حتیٰ کہ سادے کی آل محمد کے زمانے میں بھی امامت کا مفہوم سمجھنے کے لیے فقط خواص تھے، عوام میں طاقت نہ تھی کہ وہ مقام امامت کو درک کر سکے۔
بعض خواص تھے جنہوں نے مولا کی کلاس میں بیٹھ کر معلوم کیا تھا کہ آپ کو پتا کہ جو کلاس میں بیٹھتے تھے وہ سارے مولا کے فرزند اور جاننے والے اور ماننے والے تھوڑے تھے. ایک صاحب بھی آیا تو اس نے کہا امام صادق سے آگے کہا کہ مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ مولا نے فرمایا کہ میرے پاس دوست نہیں ہے، یار نہیں ہے، میرے پاس فوجی نہیں ہے، سپاہی نہیں ہے، لشکر نہیں ہے. اس نے کہا مولا 4000 لوگ تو آپ کی کلاس میں ہیں، چلو ایٹ دا سیم ٹائم نہیں تو آگے پیچھے کر کے کہا 4000 تو آپ کے شاگرد ہیں. مولانا نے فرمایا بندہ خدا یہ اہل بزم ہیں، اہل رزم نہیں ہیں، یہ محفل کی زینت ہے. جب میدان میں بلایا تو سارے چھوڑ کے چلے جائیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. اللہ یہ اہل بزم ہیں، اہل رزم نہیں ہیں. صادق آل محمد نے بھی امامت کی جو تعریف اور فلسفہ بتایا تھا خواص کو پتا تھا. بلکہ اسی جگہ پہ آگے تک گئے تو مولانا نے فرمایا کہ کچھ بھیڑیں بکریاں چاہتی تھیں. مولانا نے فرمایا کہ فلانی یہ بکریاں دیکھ رہے ہیں؟ کہا ہاں مولا دیکھ رہا ہوں. مولانا نے فرمایا اگر اتنے میرے ساتھ اصحاب با وفا ہوتے اتنے میں قیام کر دیتا، مجھ پہ خود بخود فرض ہو جاتا قیام. وہ کہتا ہے جب میں نے بھیڑوں کی تعداد گنی تو 17 تھی، 17 تھی. 17 افراد بھی امام صادق کے پاس نہ تھے کہ جو حقیقت میں مقام ولایت و امامت کو اس انداز میں سمجھے کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اسی طرح معصوم ہوتا ہے جیسے نبی معصوم ہے. فرق اتنا ہے کہ امام محافظ شریعت ہوتا ہے، نبی بانی شریعت ہوتا ہے. لہذا عالم آل محمد کو موقع مل گیا. مولا نے امامت کی وہ فضائل دنیا کو بتائے اور مقام بتایا کہ آگے چل کر امام آپ کو زیارت جامع کبیرہ ادا کرتی. خدا شاہد ہے میں جو کچھ سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے، اگر علی ابن موسیٰ رضا نے تشیع کی اور عوام الناس کی افکار عمومی کو اس سطح پر نہ کھولا ہوتا اور نہ پہنچایا ہوتا، اس وقت تشیع کی پوری جتنی کلیکشن ہے اس کے اندر جو سب سے عظیم ترین متن ہے امامت کے سمجھنے کے لیے وہ زیارت جامع کبیرہ ہے. اس سے بڑا متن ہمارے پاس اور کوئی نہیں. اچھا میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، یہ متن مقام امامت کی انتہا نہیں کہ ہم کہیں کہ اس کے اوپر امام کا مقام نہیں ہو سکتا، یہی ہے جو مولا نے بتا دیا. نا، یہ متن ہماری قیامت تک کی فہم اور فراست کے لیے یہ متن کافی ہے، ورنہ مقام امام تو اس سے بھی بلند ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد. زیارت جامع کبیرے یہ امام علی ابن موسیٰ نے پہلے تشیع کو یہاں تک پہنچایا تھا. پہلا کام جو تشیع کے اوپر مولا نے احسان کیا وہ یہ کہ مولا نے افکار عمومی کو خطبے کے ذریعے، منبر کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے، مناظروں کے ذریعے، کتنے مناظرے ہیں. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ شاید 10 لیکچر یہاں پہ دیے جائیں پھر بھی کم نہیں. 4-5 مناظرے ایسے ہیں جو اسی مجلس اسی جشن کے لیے میں پڑھ کے آیا ہوں اور لکھ کے لے آیا ہوں، لیکن میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. مومنین بھی تھک جائیں گے. میں ایک ہی نہیں بتا سکتا. واللہ ایک مناظرہ میرے مولا کا سونے کے پانی سے لکھنے کے لیے جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ارزشمند ہے. اس کو بندہ دل کے اوپر اور دماغ کے اوپر، دماغ اور دل کی لو کے اوپر لکھ کے جائے، اس سے زیادہ ارزشمند ہے وہ مناظرہ. کس قدر علی ابن موسیٰ عقلی، نقلی، علمی، قرآنی، حدیثی دلائل کے ساتھ اگلے بندے کو ڈیفیٹ کرتے ہیں. اب جا کے دنیا کو پتہ چلا تھا کہ حقیقت میں وارث مسند پیغمبر کو، اب جا کے دنیا کو پتہ چلا تھا. لہذا ایک کام میرے مولا نے یہ کیا کہ مقام امامت دنیا کو بتایا اور دنیا تیار ہو گئی، دنیا مان گئی کہ مقام امامت کیا ہے. دوسرا کام میرے مولا نے یہ کیا کہ ایران کو شیعہ کا کیپٹل بنا دیا. علی ابن موسیٰ رضا نے ایران کو تشیع کا دارالخلافہ بنا دیا. نہ اس زمانے قیامت تک کے لیے. میں ایک روایت لکھ کے لے آئی ہوں، آپ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ روایت ہے امام باقر علیہ السلام سے.
یہ روایت مقام معظم رہبری کی خدمت میں بھی پڑھی گئی. ہمارے استاد ارجمند خدا ان کو طول عمر بابرکت عطا فرمائے ایت اللہ مسعود عالی، انہوں نے پڑھی اور فرماتے ہیں کہ یہ بالکل کتاب غیبت نعمانی میں یہ روایت ہے. مولا امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کأنی بقوم قد خرجوا بالمشرق قتلهم شہداء ولا يدفعونها الا الى صاحبهم. مولا فرماتے ہیں گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ مشرق زمین سے ایک گروہ قیام کرے گا کہ اس قیام میں بہت سے لوگ مارے جائیں گے، جو مارے جائیں گے وہ شہید ہوں گے. یہ کون بتا رہے ہیں؟ امام باقر علیہ السلام. اس زمانے مشرق زمین ایران اس علاقے کو کہتے تھے، اس علاقے کو کہتے تھے مشرق زمین، اور ایرانی کے نام سے یہ مشہور نہیں تھے، یہ قوم سلمان کے نام سے مشہور تھے، یہ قوم سلمان کے نام سے. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مشرق زمین سے گویا قوم سلمان ایک پرچم، ایک علم بلند کرے گی. علم سے مراد جھنڈا نہیں ہے، علم سے مراد نظام ولایت حقی ہے، علم سے مراد یہ نظام ہے جو اس وقت رائج ہے. فرمایا کہ قوم سلمان ایک علم بلند کرے گی، اس علم کو بلند کرنے کے لیے ان کا بہت خون بہایا جائے گا، ان کو بہت خون دینا پڑے گا، بہت لوگ قتل ہوں گے. مولا فرماتے وہ جتنے بھی قتل ہوں گے وہ شہید ہوں گے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ یہ جو پرچم انہوں نے اٹھایا یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ برحق ہے، لہذا جتنے بھی قتل ہو جائیں گے وہ سب شہید ہوں گے. مولا فرماتے ہیں کہ وہ پرچم کیا کریں گے؟ ولا يدفعونها، وہ کسی کو بھی وہ پرچم جو ہے وہ نہیں دیں گے، الا الی صاحبکم، اس کے ہاتھ میں دیں گے جو اس پرچم کا حقیقی وارث ہے. گویا حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام کی خدمت میں پیش کریں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دوسرا کام میرے مولا نے یہ کیا کہ ایران کو شیعہ کا کیپٹل بنا دیا. کس طرح؟ جیسے ہی امام نے ولایت عہدی قبول کی تو اب جو سادات تھے مدینہ میں وہ قافلوں کی شکل میں ایران میں آنا شروع ہو گئے. آپ کو معلوم ہے، بچے بچے کو معلوم ہے کہ یہ وہ عام چیزیں ہیں کہ جو بہرحال ہم دلیل کے طور پہ اپنی گفتگو پہ اپنی بات پہ دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں تاکہ بات کے اوپر سیمنٹ کر دیں. آپ کو معلوم ہے کہ پہلا کاروان، پہلا قافلہ جو امام رضا کے پیچھے آیا تھا وہ امام کی خواہر ارجمند جناب حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کا قافلہ تھا کہ جو امام کے پیچھے آیا تھا مدینے سے. اور یہ لوگ جو ہے مثلا آج ہمارا یہ جو بارڈر ہے ایران سے دو ہی بارڈر جاتے ہیں نا، مہران کا بارڈر، مرز مہران کے بارڈر سے عراق سے ادھر انٹر ہوئے. جب یہ ساوا کے مقام پہ جناب معصومہ کا قافلہ پہنچا تو وہاں پہ اس زمانے کے جو عباسی خلیفے کا گورنر یا جو بھی تھا اس کے ساتھ انہوں نے ان کے مردوں کو قتل کر دیا. بی بی کے ساتھ کچھ ایسے مظالم ہوئے کہ جن مظالم کے نتیجے میں ان کے شیعوں کو پتہ چلا کہ امام رضا علیہ السلام کی بہن ساوا کے مقام پہ آئی ہوئی ہے. وہ وہاں سے گئے، وہ بی بی کو لے کے آئے. 17 دن بی بی قم میں رہی اور 17 دن کے بعد ایک شہادت نما بی بی کی وفات ہوئی، مظلومانہ وفات ہوئی، ایسی وفات ہوئی کہ کہا جا سکتا ہے شہادت نما وفات ہوئی. پہلا قافلہ. دوسرا قافلہ وہاں سے چلا، وہ کس کا قافلہ تھا؟ وہ احمد ابن موسیٰ شاہ شراب امام رضا کے بھائی کا قافلہ تھا. اس قافلے کے بارے میں تاریخیں بتاتی ہیں کہ اس قافلے میں 3000 لوگ تھے، پھر کہتے ہیں 5000 لوگ تھے، پھر کہتے ہیں 8000 لوگ تھے، ایک جگہ پہ ہے وہ 15000 لوگ تھے. بہرحال ہمارے استاد یہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنی کتابیں ہیں یہ ساری سچ کہتے ہیں، اس لیے کہ جو مدینے سے چلے تھے اس وقت 3000 تھے. جیسے جیسے یہ قافلہ مدینے سے خراسان کی طرف بڑھتا گیا لوگ جو در جو اس میں شامل ہوتے چلے گئے. تاریخ بتاتی ہے کہ مامون کو اندازہ ہو گیا اگر یہ قافلہ طوس پہنچتا ہے تو مامون کی حکومت کا فاتحہ پڑھ دیا جائے گا، مامون کی حکومت ختم ہو جائے گی. اس قدر دنیا اس قافلے میں شامل ہو جائے گی، مامون کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اس نے کیا کیا؟ اس نے شیراز کے گورنر کو کہا کہ جلدی کر ان سے جنگ کر. اس نے جنگ کی، میکسیمم وہاں پہ شہید ہو گئے، باقی ایران کے اندر پھیل گئے.
اس وقت ایران کے اندر جو ایک انہوں نے ریسرچ کی اور پتہ کیا کہ ہمارے پاس کتنے سادات ہیں، ان کو وہاں پہ امام زادہ کہتے ہیں۔ کتنے امام زادے ہیں؟ 8000 امام زادے وہ ہیں جو ان لسٹ ہیں۔ یہ امام زادے کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کی خدمت۔ یہ امام زادے فقط ایک امام کی قبر، امام زادے ایک سید کی قبر نہیں ہے کہ جو وہاں پہ بن گئی ہے۔ یہ ہر امام زادے کا مزار تشیع کا ایک کالج اور یونیورسٹی ہے۔ صبح سے شام تک یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور مقام اہل بیت اور محبت اہل بیت اور مودت اہل بیت یہاں سے لے کے جاتے ہیں۔ 8000 کالج اور یونیورسٹیاں وہاں پہ امام زادوں کے بازار کی شکل میں ایسی ہیں جو صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک مکتب تشیع کی تبلیغ اور ترویج کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ علی ابن موسیٰ نے احسان کیا ہمارے اوپر۔ وقت ختم ہو گیا، کافی ہے، اس سے زیادہ میں آپ کو سکھاتا نہیں۔ انشاءاللہ خدا نے کبھی موقع دیا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ رضا کیوں مولا کا نام مولا کو موسیٰ رضا کہتے ہیں۔ عالم آل محمد کیوں کیا دیگر علماء عالم نہ تھے؟ امام رؤوف کیوں؟ رؤوف اور رحیم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ سارے موضوعات ہیں کہ جن کے اوپر پوری سخن رانی کی جا سکتی ہے، لیکن میرا مقصد آپ کو زیادہ بیٹھانا اور زیادہ تھکانا نہیں۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم کو علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے سیرت پر، حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدایا محمد و آل محمد کے صدقے میں ایک پلک جھپکنے کے وقت کے لیے ہمیں خاندان نبوت سے جدا نہ فرما، دنیا و آخرت میں محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما، دنیا و آخرت میں ان کے غلاموں میں ہمیں مقام نصیب فرما۔ محمد و آل محمد کے صدقے آج کی رات اس جشن کا اہتمام کرنے والے بانیان جشن کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ محمد و آل محمد کے صدقے اس جشن میں رات کے اس وقت بیٹھ کر جس مومن نے یہ گفتگو سماعت پالنے والے ہماری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرما، اور سماعت فرمانے والوں کو اپنی بارگاہ سے وسیع ترین اجر عطا فرما۔ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ مومنین کو دنیا و آخرت میں عزت و عظمت عطا فرما۔ دشمنان اسلام کے شر کو خود ان کے اپنے طرف واپس لوٹا، ان کو دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا فرما۔ محمد و آل محمد کے صدقے وطن عزیز پاکستان کو استحکام، سلامتی، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ دشمنان کے عزائم کو خاک میں ملا، ان کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا۔ محمد و آل محمد کے صدقے والی دوران یوسف زہرا حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ رفیق بھائی کی صحت کے لیے